اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اچھا، ما یود الذین، ما کو اس وجہ سے کھینچ رہے ہیں کیونکہ الف سے پہلے زبر آیا ہے۔ یود الذین، لذی کو اس وجہ سے کھینچ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر یا پر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر آیا ہے۔ کفرو واو ساکن سے پہلے پیش آیا ہے، اس وجہ سے کفرو کو کھینچ رہا ہوں میں۔ من اہل الکتابی، یہاں نون ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے تو اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ اہل الکتابی، تا کو اس وجہ سے کھینچ رہا ہوں کیونکہ اس پر کھڑا زبر آیا ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، من اہل الکتاب ولا المشرکین، یہاں دیکھیں ولا المشرکین، مشرکین کو اس وجہ سے کھینچ رہا ہوں کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آیا ہے۔ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہاں دیکھیں این، نون ساکن کے بعد حروف یرملون کا یا آیا ہے تو لہٰذا یہاں پر ادغام اور غنہ دونوں ہوگا، ادغام بھی ہوگا غنہ بھی ہوگا۔ ان ینزل علیکم، علیکم، یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد ایک اور میم آیا ہے تو یہاں ادغام شفوی مع الغنہ، ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا۔ علیکم من خیر من ربکم، اب یہاں دیکھیں خیرم، یہاں تنوین کے بعد میم حروف یرملون کا آیا ہے تو یہاں پر ادغام بھی ہوگا غنہ بھی ہوگا۔ من ربکم، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد را آیا ہے تو یہاں پر صرف ادغام ہوگا غنہ نہیں ہوگا کیونکہ لام اور را میں غنہ نہیں ہوتا، ادغام ہوتا ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص، واللہ لفظ اللہ سے پہلے زبر آیا ہے، اس وجہ سے میں لفظ اللہ کو موٹا پڑھ رہا ہوں۔ یختص، یختص برحمتہ، برحمتہ من یشاء، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد یا آیا ہے اور یا حروف یرملون میں سے ہے تو ادغام اور غنہ دونوں ہوگا، ادغام بھی ہوگا غنہ بھی ہوگا۔ من، اصل میں کیا تھا من یشاء، تو ادغام کی وجہ سے ہو گیا من یشاء، میم یا زبر من یشاء، اور یہ مد متصل ہے تو لہٰذا اسے میں 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھ رہا ہوں کیونکہ ایک ہی کلمے میں حمزہ مدہ اور حمزہ واقع ہوئے ہیں۔ واللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر آیا ہے اس وجہ سے میں لفظ اللہ کو موٹا پڑھ رہا ہوں۔ ذو الفضل، یہاں دیکھیں فضلی، ضاد کا مخرج حاف لسان یعنی زبان کی کروٹ اوپر کے داڑوں سے ٹچ ہوگی۔ ذو الفضل العظیم، واللہ ذو الفضل العظیم۔ اچھا، اب میں اس کا با محاورہ ترجمہ کر لیتا ہوں۔ ما کا ترجمہ ہے نہیں یودو چاہتے، ما یودو نہیں چاہتے، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ولا اور نہ، المشرکین مشرکین، مشرکین یعنی ما یودو مشرکین بھی نہیں چاہتے۔ ان کا ترجمہ ہے کہ ینزل نازل کی جائے، علیکم تم پر، من خیرن کوئی بھلائی، من مانے من کا ترجمہ ہے سے، ربکم تمہارا رب، واللہ اور اللہ، یختص خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت سے، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، ذو الفضل، ذو الفضل فضل والا، العظیم بڑا ہے، بڑا۔ اس کا با محاورہ ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور مشرکین یہ پسند نہیں کرتے کہ نازل کی جائے تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر، اور اللہ تعالیٰ مخصوص فرمائے اپنی رحمت سے جس کو چاہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ میرے دوستو، اس آیت کریمہ کی مختصر تفسیر یہاں پر تفسیر عثمانی میں لکھی ہوئی ہے، یعنی کفار
یہود کفار یہود ہوں یا مشرکین مکہ قرآن کے نزول کو تم پر ہرگز پسند نہیں کرتے، بلکہ یہود تمنا کرتے کہ نبی آخر الزماں بنی اسرائیل میں پیدا ہو، اور مشرکین مکہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے ہو، مگر یہ تو اللہ کے فضل کی بات ہے کہ امی لوگوں میں نبی آخر الزماں کو پیدا فرمایا۔ میرے دوستو، اس آیت کریمہ کی مختصر تفسیر یہی ہے کہ یہودی اور مشرکین مکہ اہل کتاب جتنے بھی ہیں وہ مسلمانوں سے جلتے ہیں، وہ محبت کرتے ہی نہیں ہیں، انہیں اس بات کی حسد ہے اور انہیں اس بات کی نفرت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے۔ بنی اسرائیل اہل کتاب لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں، یہ محمد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں آیا؟ تو انہیں اس چیز کی حسد تھی جس کی وجہ سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین محمدی کے اندر خیر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تمہارے دین میں کوئی خیر نہیں ہے، خیر تو ہمارے دین میں، اگر تمہارے دین میں کوئی خیر ہوتی تو ہم تمہارے دین کو قبول کر لیتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی چیز کی تردید فرما رہے ہیں کہ وہ تم سے جلتے ہیں، وہ تم سے حسد کرتے ہیں۔ ما یود الذین، کہ وہ محبت نہیں کرتے، مودت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین بھی پسند نہیں کرتے کہ ان ینزل علیکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف، ان ینزل علیکم، کہ اتاری جائے تم پر، من خیر، کوئی خیر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یختص، خاص کرتا ہے، برحمت، اپنی رحمت، من یشاء، جس پر چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تو دوستو، اس آیت کریمہ کی مختصر تفسیر میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو آج کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو سمجھنے میں بہت اچھا لگا ہوگا، اور آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میں نے واٹس ایپ پر گروپ بنائے ہوئے تقریباً 9، جہاں پر تقریباً 3000 کے قریب، بلکہ 12 گروپ ہو گئے، 3000 کے قریب لوگ وہاں پر ایڈ ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وہ لوگ فری میں قرآن کریم کو سیکھ رہے ہیں۔ میں روزانہ اسی طرح کی ایک ویڈیو بنا کر وہاں پر اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ باقی میرا چینل بھی ہے یوٹیوب پر، میری فیس بک آئی ڈی اور پیج بھی ہے، اور اس کے علاوہ میری ایک پوری ٹیم ہے جو آن لائن قرآن پڑھا رہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ کشمیر ہو گیا، بحرین ہو گیا، اور سعودیہ، دبئی، عمان، مالٹا، فرانس، جرمنی، ان سب جگہوں پر میری پوری ایک ٹیم ہے جو اس طرح سے آن لائن قرآن پڑھا رہی ہے ان لوگوں کو جن کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، صرف ان لوگ۔ باقی جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں پہ مدارس بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں، آپ اپنے بچوں کو مدرسے بھیجیں، وہاں پر اچھی تعلیم حاصل کریں گے۔ یہ آن لائن سسٹم صرف ان لوگوں کے لیے خاص ہے جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، جو کام پر جاتے ہیں، جن کے پاس صرف آدھا ایک گھنٹہ فری کا ہوتا ہے، تو انہیں ہم اس وقت پڑھاتے ہیں۔ اور اکثر باہر ممالک کے اندر اس طرح کے مدارس وغیرہ نہیں ہوتے، قرآن پڑھانے کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کو پھر ان کی سہولت کے مطابق جو ٹائم ان کو ملتا ہے، چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں یا خواتین ہوں، ان کو میں اور میری پوری ٹیم جو ہے وہ آن لائن قرآن پڑھا رہی ہے۔ اگر آپ کے دوست احباب یا آپ خود یا آپ کے بچے آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں گھر پر بیٹھے، تو بہت آسان ہے۔ زوم ایپ پر بھی پڑھایا جاتا ہے، واٹس ایپ پر بھی پڑھایا جاتا ہے، ایمو پر بھی پڑھایا جاتا ہے، میسنجر پر بھی پڑھایا جاتا ہے، اور زوم پر پڑھانا انتہائی آسان ہے۔ ایک دفعہ کلاس لیں گے تو آپ خود بھی بہت ہی متاثر ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔